کو مارنے کے ہندو جو یاتری امرناتھ یاترا کے لیے جا رہے تھے انہیں مارنے کا الزام ان پر لگا، جبکہ جو بارامولہ جو بارکپورہ کلنگز ہوئی جس کا میں نے کہا کہ پروٹیسٹ کر رہے تھے اس میں وہ کلنگ ہوئی. ہندو نے اس کی 2 کمیشنز بنائے گئے ان کی انویسٹیگیشنز کے لیے. ایک مکھرجی کمیٹی بنائی گئی، کور کمانڈر تھے امرناتھ جو اس وقت 15 کور کے مکھرجی صاحب، ان کی سربراہی میں لیفٹیننٹ جنرل مکھرجی کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنائی گئی جس نے امرناتھ یاترا کے واقعے پر تحقیق کرنی تھی، اس کی پڑتال کرنی تھی. جبکہ دوسری کمیٹی بنائی گئی، ایک ریٹائرڈ سپریم کورٹ کے جسٹس تھے جسٹس ایس آر پانڈین، ایک کمیشن بنایا گیا ان کی سربراہی میں کہ چٹھی سنگھ پورہ اور اس کے بعد کی جو واقعات جس میں 5 لوگوں کو شہید کر دیا گیا اور کہا گیا کہ لشکر طیبہ کے ہیں، اس کو انویسٹیگیٹ کرے. اب یہ 2 ڈفرنٹ واقعات جس کا میں نے ذکر کیا، کچھ دن کے فاصلے سے یہ واقعات ہوئے. مکھرجی کمیٹی کی سب سے پہلی رپورٹ جو آئی، اس کمیٹی میں 2 دوسرے لوگ بھی شامل تھے. انہوں نے کہا کہ چٹھی سنگھ پورہ اور پتھری بل پر سوالیہ نشان ابھرتے ہیں. یہ امرناتھ یاترا کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. کہتے ہیں کہ ریزرو پولیس فورس ڈپلائڈ ٹو پروٹیکٹ دا پلگرمز ایز یوزول پولیس ایز ویل ایز پیراملٹری اتھارٹیز ہیلڈ ملیٹنٹس ریسپانسبل فار دا کلنگز. یعنی یہ الزام بھی ملیٹنٹس پر لگایا گیا کہ ملیٹنٹس یعنی لشکر طیبہ کے لوگوں نے یہ تمام لوگوں کو قتل کیا ہے. لیکن بعد میں انہوں نے کہا کہ یہ پولیس کا کام ہے، جو لوکل پولیس تھی. 17 لوگوں کو اس میں ان پر فرد جرم عائد کی گئی اور انہیں مجرم ثابت کیا گیا، جس میں 1 کمانڈانٹ اور 2 ڈیپٹی کمانڈانٹس بھی شامل تھے اس میں. یہ جو کمیٹی تھی مکھرجی لیفٹیننٹ جنرل، میں دوبارہ بتا دوں بڑا ہائی رینکنگ آفیشل 15 کور کے لیفٹیننٹ جنرل مکھرجی کی سربراہی میں یہ جو کمیٹی تھی اس نے اپنی تحقیق سامنے رکھی اور کہا کہ اس میں پولیس کے لوگ شامل تھے. انہوں نے کہا کہ اس سے چٹھی سنگھ پورہ کا جو واقعہ تھا جہاں 35 سکھ مارے گئے کلنٹن کے ہندوستان آنے سے 1 دن پہلے، اس پر بھی بہت سے سوالیہ نشان ابھرتے ہیں. دوسری جو پانڈین کمیشن، جسٹس ریٹائرڈ سپریم کورٹ کے جج تھے، ریٹائرڈ جج تھے ایس آر پانڈین، ان کی سربراہی میں ایک کمیشن قائم کیا گیا تاکہ اس چیز کی جانچ اور تحقیق کی جا سکے اس واقعے کی جو چٹھی سنگھ پورہ میں ہوا. انہوں نے کہا کہ چٹھی سنگھ پورہ اور اس کے بعد پتھری بل جہاں پہ 5 لوگوں کو لشکر طیبہ کا کہہ کر قتل کر دیا گیا تھا ہندوستان کی پولیس کی جانب سے، انہوں نے کہا کہ دس واز اے فیک انکاؤنٹر. اگر ہم آپ کو اسکرین پر دکھا سکیں، یہ خیر انویسٹیگیٹ کرنے کی کوشش کی گئی تھی. اگر ہم پچھلی سلائیڈ پہ دوبارہ جائیں جو تحقیقات کی سلائیڈ ہے، اس میں کہا گیا کہ اٹ واز اے فیک انکاؤنٹر، جس میں آخری اگر لائن آپ پڑھ سکیں، آرمی allegedly in a fake encounter killed all these people. یہ جسٹس ریٹائرڈ ایس آر پانڈین کی کمیشن کی رپورٹ تھی. وہ الزام بھی جو لشکر طیبہ اور ان کے ساتھ ISI کنیکشن بتایا گیا، ان کی اپنی کمیشن کی تحقیقات کے مطابق دونوں کے دونوں غلط تھے. BBC نے اس میں DNA ٹیسٹ کروایا گیا ان لوگوں کا جن کو مارا گیا تھا. BBC کی رپورٹ اس کے بعد آئی، انہوں نے کہا کہ DNA کے جو سیمپلز بھیجے گئے ان کے ساتھ they were tampered with, they were fake samples. جیسے کشمیر میسیکر سیمپلز فیک، یعنی جو DNA ٹیسٹ بھیجے گئے اس وقت ٹیسٹنگ کے لیے. ٹائمز آف انڈیا کی بھی یہ رپورٹ تھی کہ دیز آر فیک سیمپلز. اور سب سے انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ جو سیمپلز تھے وہ مردوں کے ہونے چاہیے تھے، ان کی جگہ خواتین کے سیمپلز اس سارے کام میں بھیجے گئے. فاروق عبداللہ نے کہا کہ یہ انویسٹیگیٹ کیا جائے گا معاملہ. یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے. انہوں نے فرنٹ لائن ایک میگزین ہے مقبوضہ کشمیر میں، وہ لکھتا ہے کہ موسٹ ڈرامیٹک پروناؤنسمنٹ آف فاروق عبداللہ جو چیف منسٹر تھے، وہ انہوں نے کہا کہ ان کو انویسٹیگیٹ کیا جائے گا. لیکن بعد میں جو فاروق عبداللہ نے ملاقات ہوئی ان کی پرائم منسٹر اٹل بہاری واجپئی کے ساتھ. اگر ہم تھوڑا سا نیچے جائیں آپ کو وہ ملاقات بھی ہم دکھائیں کہ جو اس میگزین نے رپورٹ کیا ہے. کہتے ہیں کہ suddenly it all changed. One fortnight and a single meeting with Prime Minister Atal Bihari Vajpayee later, the promised investigation of Chatti Singh Pura and other incidents was terminated. یعنی مختلف معاملات پر 13 دسمبر 2001 کا واقعہ، انڈین پارلیمنٹ نو انویسٹیگیشن نہیں کی گئی. جو انویسٹیگیشن ہوئی اس کو دبانے کی کوشش کی گئی، اور یہ واقعہ جس میں انویسٹیگیشن کی گئی اس میں بھی ہندوستان خود ہی ملزم اور خود ہی مجرم نکلا. اس تمام معاملے میں سب انٹرنیٹ پہ موجود ہے.
ان کے اپنے رائٹ ونگ اخبار دا ہندو کی ہم نے تمام تر کلپنگز آپ کو دکھائی. ناظرین صرف دکھانا یہ چاہ رہے تھے کہ پاکستان پر لگائے گئے الزامات کوئی نئے نہیں ہیں. یہ الزامات ماضی میں بھی پاکستان پر لگتے رہے ہیں. اسی طرح لشکر طیبہ کا نام آیا, اسی طرح ISI کا نام متعدد بار آیا, اور آج بھی پاکستان لشکر طیبہ اور ISI کا نام بھارتی میڈیا کی جانب سے اور بھارتی حکومت کی جانب سے لیا جا رہا ہے. بہت سی مشکلات ہندوستان کے اندر موجود ہیں جس کو دیکھنا بہت ضروری ہے ہندوستان کے لیے. پہلے تحقیقات کریں, ایک انکوائری بٹھائیں, ایک کمیشن کریٹ کریں. 13 دسمبر کے واقعے کی طرح نہیں جب کمیشن بنانے سے انکار کر دیا تھا ہندوستان نے, LK اڈوانی نے, جب 2001 میں پارلیمنٹ کا واقعہ ہوا, ایک ہائی لیول کمیشن بنایا جائے, وہ انڈیپینڈنٹلی انویسٹیگیٹ کرے, پھر الزام لگائیں پاکستان پر کہ یہ سب کچھ پاکستان کی طرف سے ہوا. ہم صرف آپ کی تھوڑی یاداشت اچھی کرنے کی کوشش کر رہے تھے اس تمام ایپیسوڈ میں جو ہم نے آپ کے سامنے واقعات رکھے. امید ہے کہ آپ کا فوکس تھوڑا بہتر ہوا ہوگا اس کے بعد, اور جو ہندوستان کے الزامات ہیں ان کو آپ بہتر طریقے سے دیکھ سکیں گے. کاشف عباسی کو اسلام آباد سے اجازت دیجیے ناظرین, اللہ حافظ.